اور دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کہ ہم نیگیٹو ورلڈ کے نام سے اگر آج کی دنیا میں یاد کریں تو کہہ سکتے کہ نیگیٹو ورلڈ. اب اس میں نظر کا اثر ہے, تاثیر ہے, جادو کی ہو سکتی ہے, کوئی رد بلا کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے. اس کا جو ایک طریقہ نکالا جاتا ہے اس کو رد کرنے کا, نیگیٹو فورسز کو, وہ تعویذ ہے. اب تعویذ کی تاریخ اسلام کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے, کیونکہ آپ گریک مائتھولوجی میں بھی دیکھیں گے, رومنز کے اندر دیکھیں گے, انڈینز ہندو جو ہیں وہ ہم سے صدیاں ملینیمز پرانے لوگ ہیں, ملینیمز. ان کے ہاں بھی دیکھیں گے تو ان کے ہاں بھی آپ کو تعویذ کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ نظر آئے گی. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو انداز تعویذ کو عکس کرنے کا پرانے زمانوں میں تھا, وہ ہندوستان کا زمانہ ہو, وہ گریکس کا زمانہ ہو, رومنز کا ہو, زرتشت کا ہو اور اسلام کا ہو, وہ جو تعویذ لکھنے کا جو انتظام تھا, انتظام سے مطلب ہے جو اس کا سٹرکچر تھا, وہ کم و پیش سملر ہے. صرف اس میں فرق یہ آیا ہے کہ ہم نے اس تعویذ کو زیادہ مسلمان بنا دیا ہے. ٹیکنالوجی وہی ہے, ٹیکنیک وہی ہے, گرافکس وہی ہے, لیکن ہم نے اس کو زیادہ اسلامی بنا دیا. مثال کے طور پہ اگر آپ ابھی گوگل کریں اور آپ وہ دیکھیں سٹار جو بنا ہوا ہے ایک ملک کا, جو جھنڈا بھی ہے, میں نام نہیں لیتا ملک کا, وہ جو جھنڈا بنا ہوا ہے, وہ جو سٹار ہے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ سٹار آف سولمن ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی آپ کو گوگل کے اوپر ضرور ملے گی. اس کا مطلب کہ تعویذ کی کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہے وہ یقیناً ہے یا ضرور ہوگی, جس کو کہ ہمارے جو مین طبقہ ہے مذہب کا, جو مین سٹریم ہے, کیونکہ وہ فلسفی سے الگ ہے, وہ سائیکالوجی سے الگ ہے بالکل, اور وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی رائے نہیں رکھتا, وہ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ فلسفے سے, روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ہاں یہ چیز جو ہے یہ قبول بھی کی جاتی ہے اور انتہائی مقبول بھی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب اویلیبل ہیں جناب آج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, ہندوؤں کا کام جو ہے وہ تعویذ لکھنے کا بہت پرانا ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, بالکل ہزاروں سال پرانا مذہب ہے. ان کی بھگوت گیتا وہ 7500 سال پرانی ہے کتاب, تو یہ تو ازل سے موجود ہے تعویذ لکھنے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا, عام طور پہ جو شاہ جی تعویذ لکھے جاتے ہیں یہ نمبرز کے ساتھ بھی دیکھے ہیں میں نے, 9 خانے بن جاتے ہیں یا 12 خانے بن جاتے ہیں یا 6 خانے بن جاتے ہیں. پہلے تو ان کی تقسیم بتائیے, 9, 6, 12 کی تقسیم خانوں کی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, عملیات کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں جب بھی عدد جفت یوز کیا جائے گا, ٹھیک ہے, مطلب جفت 6, 12 جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں, اس کا زیادہ تر کنیکشن جو ہے نا وہ شیطانیت سے ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جو آڈ نمبر ہو, یعنی کہ تعداد ہوں جو تقسیم نہیں ہوتے, 2, 3, 1, 5, 7, 9, 11, 13, ان کا زیادہ تر تعلق روحانیت سے ہوتا ہے. دوسری بات اب آتی ہے نیومرالوجی کی, جو آپ نے بات کی کہ نمبروں کا بڑا اثر ہے. اصل میں یہ ایک عمل ہے, ایک علم ہے, اس کے اوپر پوری کی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک میتھولوجی کام کرتی ہے کہ جتنے بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کی ایک اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے, اثر ہوتا ہے. جیسے آواز کا اثر, آواز کا, ساؤنڈ کا اثر ہے, اللہ کا اثر ہے, بالکل ہو کا اثر ہے, پوری کائنات میں, صرف یہاں پہ نہیں, پوری کائنات میں اثر ہے. ٹھیک ہے, جو ہم لفظ بولتے ہیں, ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے, یہ کل کائنات میں اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ہمارے لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو امپوز کرتا ہے. ہم جب کوئی آپ جیسے اپنے اوپر کوئی نظر بد کا دم کرتے ہیں یا ویسی درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں, تو وہ حالی آپ نے پھونک نہیں ماری, اس کی تاثیر, اس کی افادیت, یا اس کلام پہ جو ملائکہ یا ان کے نیچے سب موکل معمور ہیں, ان میں سے کچھ لگی وہ آپ کے ساتھ حصار میں آ گئے, انہوں نے آپ کو حصار کر لیا. اکثر ہوتا ہے نا, سر درد ہوتا ہے, دم کیا جی فوراً ٹھیک ہو گیا. ہاں, وہ صاحب تاثیر ہونا چاہیے, پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہونی چاہیے, وہ برائیوں سے ذرا پاک ہو, اور نیت بھی ٹھیک ہو, آدمی نہ ہو, ٹھیک ہے, شریف آدمی ہو, اچھا بندہ ہو, تو وہ چیز اثر کرتی ہے. اب واپس آتے ہیں ہم نیومرالوجی کے اوپر. ایک میں تھوڑی سی بات کہہ دوں اپنے دوستوں سے, اپنے سننے والوں سے, کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ باٹم آف دا اسکرین پہ چل رہا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو آپ کے سوال کا ایک شرعی حدود میں رہتے ہوئے جواب ضرور دیں گے. نیومرالوجی کے علاوہ آج کل لوگ
نوز باللہ من ذالک جو ہے نا وہ قرآن پاک کے حروف کو کھول کے بھی لکھ رہے ہیں ڈبیوں والے. لیکن وہ تو الفابیٹ ہو گیا نا. نہیں دیکھیں آپ اب قرآن پاک کی جو کالا جادو ہے نا بیسیکلی وہ کالے جادو پہ نہیں بھی آتے. ہم ابھی اس بات پہ رہتے ہیں کہ ایک تو نمبرز کے ساتھ یا ڈبوں کے اندر بنا کے رکھتے ہیں نمبرز کے ساتھ, وہ نیومرالوجی ہو یا کسی بھی صورت ہو, اس کی تاثیر ہوتی ہے. بالکل تاثیر ہوتی ہے. اس کے اندر نیومرالوجی میں بھی کچھ نمبر شیطان کے ہیں, جیسے 666 ہے, 3 آنکھیں بنتی ہیں. آج کل یہ نشان بہت چل رہا ہے. ایک الگ سے ایک وہ ملک کا بھی ذکر آ جائے گا, پھر ایک تنظیم کا آ جائے گا, اس پہ ہم نہیں جاتے. تو یہ کچھ خاص نشانات ہیں جو کہ اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں, کچھ شیطانیت کو پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ 666 شیطان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ کرسچینٹی کا بھی تصور ہے. ہاں جی بالکل, وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو. یہودیوں میں بھی ایک گروپ ہے جو مانتا ہے. یہودیوں میں بھی گروپنگ ہے, جن میں سے ایک تو خاص گروپ ایسا ہے جو ان کا فالوور ہے, لیکن ایک خاص گروپ ایسا بھی ہے جو ان کے بالکل اپوزٹ ہے, جو ان لوگوں کو غلط کہتا ہے. سائمہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے, ان سے بات کر لیں پھر آگے بات کو چلاتے ہیں. جی سائمہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا شکر ہے سائمہ. اچھا میں نے چیک کرنا تھا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو لگتا ہے جیسے ہمیں بہت جلدی نظر بد کے اثرات ہیں, یا میرے گھر پہ دیکھیں جیسے میں کبھی باہر جاتی ہوں یا فیملی میں شادیوں وغیرہ پہ, تو آگے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کبھی میگرین شروع ہو جاتی ہے, تو لگتا ہے جیسے فیملی میں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, جیسے میرے میاں کی ترقی ہو رہی ہے آگے, جیلس فیل مجھے سامنے شکل سے پتہ چل جاتا ہے ان کی, کہ مجھے دیکھ کے اگنور کرنا. اور جیسے میرے میاں کی پروموشن ہو رہی ہے, وہ سرکاری ملازم ہے, میں نام نہیں بتانا چاہوں گی ان کا آپ کو ظاہر بات میڈیا پہ, تو آگے میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں کیسے ہیں ہمارے گھر پہ اثرات. آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ اسلام آباد میں ہے. اچھا اسلام آباد میں ہے جی. اور آپ کا نام ہے پورا؟ سائمہ ہارون. سائمہ ہارون. جی. پتہ چل سکتا ہے جو یہ سمٹمز بتا رہی ہیں وہ تو ہیں جائے آتی ہیں, اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ واضح نظر بد کے علامتیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا, اس پہ ہم شک کر سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نتیجے اور بڑی ٹپیکل سی ہیں. ہاں جی, ان کو نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کا علاج کیا کریں؟ علاج اس کا یہ ہے کہ جب بھی کہیں آنا جانا ہو سورہ اخلاص کا حصار کریں 7 سمت والا. حصار سے کیا مطلب ہے؟ حصار یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے دائیں پھونکیں, پھر 3 دفعہ پڑھ کے بائیں پھونکیں, پھر 3 دفعہ پڑھ کے سامنے, پھر 3 دفعہ پڑھ کے پیچھے, پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر, پھر 3 دفعہ نیچے, آخر میں 7ویں مرتبہ اپنے اوپر پھونک لیں. اچھا ٹھیک ہے, 7ویں مرتبہ آخر میں 3 دفعہ پڑھ کے. یہ حصار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حصار. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں, وہ اپنے اوپر پڑھتے رہا کریں. یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں سورت بھی ہے, سورہ کہف. یہ لفظ جو کہف ہے نا, اس کو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں. یا کوئی چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہے اس کو نظر لگتی ہے, تو انگلی سے اس کے اوپر کاف لکھیں 3 مرتبہ. نقطوں والا کاف یا دوسرا والا؟ نہیں, دوسرا ڈنڈے والا کہف. جو کہف لفظ ہے نا, کہف, ہاں جی, اصحاب کہف, جی, وہ کہف جو ہے نا وہ آپ انگلی سے نا ایسے کر کے وہ لکھ دیں, تو وہ چیز نظر بد سے, حادثات سے اور کسی بھی اس طرح کے ایفیکٹ سے جو غیر مری مخلوق کا ہے اس سے محفوظ رہے گی. چیز کے اوپر اپنے پہ بھی لکھ سکتے ہیں, اپنے پہ بھی لکھ سکتے ہیں. کاف ہے فے کہف لکھ لیں بس. ہاں جی, 3 مرتبہ لکھ لیں, 5 مرتبہ, 7 دفعہ, 11 مرتبہ, 9 مرتبہ اپنے اوپر لکھ لیں آپ کا. تو اگر بچوں کو مثال کے طور پہ مائیں صبح بھیجتی ہیں, ان کے اوپر بھی سامنے کھڑا کر کے ایسے بچوں پہ ایسے انگلی سے ایسے لکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو. بچے کہیں گے اماں پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. نہیں, وہ بتا دیں بچوں کو کہ بیٹے قرآن پاک کی آیت کا لفظ ہے, وہ آپ پہ لکھیں. اس کی بڑی تاثیر ہے, بڑا طاقتور لفظ ہے یہ کہف. نظر آج کل لوگوں نے اپنی گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ جو آج کل آپ نے کہف لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں, وہ اسی وجہ سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے ہیبرو زبان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سمجھنا ہے کسی کو کیا لکھا ہے. کچھ نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ نظر بد نہ لگے یا حادثوں سے محفوظ رہے. اکثر رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روڈز کے اوپر بڑے بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملتا, اس کے اندر غیر مری مخلوقات کار فرما ہوتی ہیں. عبدالغفار ہیں سرگودا سے, بات کر لیں ان سے. عبدالغفار السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. عبدالغفار جی سر, آپ کا ایک تو پروگرام ہم ریگولر دیکھتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے اور پوری فیملی کو انتظار ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا. اور سر آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے, یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں, یہ جادو یا نظر بد وغیرہ. تو سر یہ آپ سے سوال تھا کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کہ ایک عام روٹین میں بندے کو کیا چیز شامل کرنی چاہیے کہ وہ بندہ پڑھتا رہے تو اور اس کو ذہنی طور پہ 100% یقین ہو کہ میں ان چیزوں سے محفوظ رہوں گا.
اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو آدمی یہ کرتے ہیں، یہ ایک غلط کام ہے جو جادو والا یہ کرتے ہیں یا اس میں ملوث ہوتے ہیں، اسلام میں ان کے لیے کیا احکامات ہیں سر اس کے بارے میں؟ دیکھو جادو کرنے والا تو کافر ہے اور اس کے اوپر سزا جو دی ہے وہ قتل ہے، اس کی گردن کاٹنی ہے. یہ تو اسلام کا جواب ہو گیا. اب دوسرا والا جو پہلا بات تھا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، یوں کر لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہے جس کا قرآن میں بھی اور ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں، کسی سے بھی، چاہے گاڑی لینی ہے، چاہے مکان لینا ہے، چاہے بیرون ملک شو نہ ماریں، شو آف نہ کریں. قرآن پاک میں بھی آیا تھا جب تک کام پایا تک میل تک نہ پہنچ جائے اس کا ذکر نہ کرو، اس کو سیگا راز میں رکھو. اس سے بہت زیادہ نظر لگتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں ان چیزوں سے بڑا بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کون آپ کی ترقی یا کامیابی میں خوش ہوتا ہے یا کون حسد کرتا ہے. اکثر لوگوں کے منہ سے فوراً تنقیدی جملہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے جس سے تنزیہ، آپ کو اندازہ ہوتا ہے مجھ سے یہ حسد کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا اپنی کامیابیاں، اپنی چیزیں، ان معاملات کو چھپا کے رکھیں. باقی تیسری جو چیز ہے وہ ہمیں قرآن حدیث میں بہت سی مجھے کاف یہ واو والی بات بڑی اچھی لگی. کاف والا جو میں نے آپ کو بتایا، کاف والا ایک ریمیڈی ہے، بڑی ایزی ہے، اس میں کچھ لمبا نہیں ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور اس میں شرائط ہے. بس انگلی سے آپ چیز پہ لکھ لیں یا گھر پہ جاتے وقت. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کبھی گھر سے نکل رہے ہیں، گھر کو لاک کر کے جانا ہے، گھر کے تمام دروازے بند کر کے ان پہ لکھ کے جائیں، مین گیٹ پہ لکھ کے جائیں، تو وہ گھر بھی آپ کا محفوظ رہے گا. ہاں اکثر لوگوں کے لاکرز میں سے سونا چوری ہوتا ہے، لاکرز کے، بینک کے لاکرز کے نہیں، گھروں میں گھروں کے اندر سے پیسے یا سونا وغیرہ اکثر لوگوں کا چوری ہوتا ہے. وہ لوگ حساب لگواتے ہیں کہ جنات غائب کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہی ریمیڈی دیتے ہیں، یا اصحاب کہف کے نام لکھ کے دیتے ہیں قرآن پاک میں جو موجود ہیں، اور قطمیر کا بھی ذکر ہے جو ان کا کتا تھا، وہ تمام الفاظ لکھ کے دیتے ہیں، وہ رکھیں. یا خالی کہف کا تعویذ بنا کے دیتے ہیں کہ وہ آپ اس کو رکھیں، تو اس سے یہ چیز محفوظ رہے گی.